کراچی میں وزیر مملکت خزانہ بلال اظہر کیانی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. چند سوال بے شک کر لیجئے, اس کے بعد میں گزارش کروں گا کہ ہم پھر آگے میٹنگ کا جو مرحلہ ہے اگلا وہ پھر ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہاں پہ بات چیت کر سکیں. جی دیکھیے, دو باتیں جی. ایک تو میں آپ سے بلا خوف تردید یا بلا جھجک میں آپ سے بلکہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اس موضوع کے اوپر میں آپ سے بہت محدود اور بہت احتیاط سے بات کروں گا, کیونکہ یہ ایک لائیو سچویشن ہے اور ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی اور سینٹرل کردار تھا بھی اور آج بھی ہے. اس کی تفصیلات مجھے آپ کو بتانے کے لیے کی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے آپ نے دیکھا, چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب کا بھی کامیاب دورہ تھا جس میں وہ دیگر ممالک میں گئے, چاہے وہ فیلڈ مارشل کا دورہ تھا, آپ کے سامنے ہیں جو چیزیں ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہماری حکومت کی یہ کوشش ہے کہ صرف ابھی نہیں, پچھلے سال جب ہم پر ایک جنگ مسلط کی گئی, جس جنگ میں پاکستان سرخرو ہوا, جو جنگ پاکستان چاہتا نہیں تھا, مگر جب ہم پر مسلط ہوئی تو پاکستان نے وہ جنگ لڑی بھی, پاکستان وہ جنگ جیتا بھی. تو اس جنگ کے دوران, اس جنگ سے پہلے اور اس جنگ کے بعد جس طرح پاکستان نے سفارتی محاذ پر ابھی کامیابیاں حاصل کی, درجہ بدرجہ ایک ہی وقت میں اپنی ساری کی پارٹنرشپس کو, کی اسٹریٹجک الائنسز کو مزید مضبوط کیا. حکومت کی پورا اس چیز پر فوکس ہے کہ ہم انہی ڈپلومیٹک کامیابیوں کو معاشی بہتری کے لیے بھی جتنا تبدیل کر سکتے ہیں وہ کریں. جہاں تک سیز فائر کے ایفیکٹ کی بات ہے, میں صرف ابھی آپ کو اتنا کہوں گا, دیکھیے آگے دیگر طریقوں سے حکومت کی کوشش رہے گی کہ ہم یقیناً اپنی معیشت میں بہتری لا سکیں اور اس کو سبب بنا سکیں اپنی معیشت میں بہتری کا, چاہے وہ ہم جس ایکسپورٹس میں اضافے کی بات کرتے ہیں اس کو بنا سکیں. میں اس کی تفصیل میں اس لیے ابھی نہیں جانا چاہتا چونکہ یہ لائیو سچویشن ہے, مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیز فائر ہوا, اس سیز فائر کا تو یقیناً ہماری معیشت کو فائدہ پہنچا ہے. آپ صرف تیل کی ہی قیمتوں میں دیکھ لیجئے, آپ صرف جو گلوبل شپنگ لائنز یا ٹریڈ کے اوپر جو اس کے اثرات آئے ہیں, جس طریقے سے پوری دنیا کی معیشت میں, چاہے وہ سٹاک مارکیٹس ہوں, چاہے وہ اوور آل مارکیٹس ہوں, چاہے وہ ساری دنیا کے کاروبار ہوں, جو اوور آل ایک ایزنگ آئی ہے, اس سے صرف پاکستان کو ہی بہتری نہیں محسوس ہوئی, پاکستان کی معیشت کو. آپ صرف تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں یہ دیکھ لیجئے, دیگر اور حوالوں سے بھی میرے خیال سے پوری دنیا کی ہر معیشت نے سانس لیا اور اس کو بہتری محسوس ہوئی. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ درجہ بدرجہ دیگر ممالک, ڈیولپڈ ہوں یا ڈیولپنگ, ان کے سربراہان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے رابطہ کر کے ان کے کردار کو بھی سراہا اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا, کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا, ایسی جنگ کا اثر ہر معیشت میں دنیا کی ہوتا ہے. اور جب یہ سیز فائر ہوا تو وہ جو نیگیٹو اثر تھا اس میں کمی آئی اور اس میں تھوڑی آسانی سب کے لیے پیدا ہوئی. آگے بھی ہم سب کی یقیناً امید ہے کہ یہ اس جنگ کا کوئی مستقل حل ہو اور اس سے پھر پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی معیشت کے لیے آسانی پیدا ہوگی. ایک ایک کر کے کر لیں بھائی. دیکھیے جی سر, ایک کر کے کر لیجئے بھائی, گزارش ہے. دیکھیے بات یہ جی, ہم بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہی یقیناً ہماری معیشت کا کافی حصہ انڈاکیومنٹڈ ہے. بہت سارے لوگوں کے ڈاکیومنٹڈ اور انڈاکیومنٹڈ آپ کہہ لیں ویلتھ بھی ملک سے باہر ہے. یہ ایک حقیقت ہے جو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے.
تو ہم چاہتے ہیں یقیناً اب آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دیکھ لیجئے، میرے خیال سے وہ ایک اچھا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے اندر بیرون مقیم پاکستانیوں نے اپنے، اور اس میں ہم حکومت کہتی رہی ہے کہ آپ اپنے پیسے وہاں پر ڈپازٹ کریں، اور ایک ایسی رقم ہے جو کہ کسی بھی ٹائم ریپیٹریٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کے ذریعے آپ ایک سیف طریقے سے پاکستان میں سٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کے سرٹیفکیٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اس پروڈکٹ پر ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پر کافی بیرون مقیم پاکستانیوں نے اعتماد کیا. میرے بلکہ گزشتہ روز ایک آپ کہہ لیں ٹاپ 50 ایکسپورٹرز ایوارڈ حاصل کرنے والی کمپنیز میں سے ایک کمپنی کے ساتھ، میں جان بوجھ کے نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ بات شیئر کی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے کل ان کی کمپنی نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کمپنی اکاؤنٹ کھولا اور ان کی سبسیڈری نے باہر سے رقم جمع کرائی. یہ وہ رقم تھی جو ان کی سبسیڈری کی ڈاکیومنٹڈ ویلتھ باہر تھی، جو اب انہوں نے خود فیصلہ کیا ایز اے بزنس ڈیسیجن، ایز اے ٹریجری مینجمنٹ ڈیسیجن کہ وہ رقم وہ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں لے کر آئیں. تو اس طرح کے دیگر طریقہ کار ہیں. ابھی بھی جب ہمارے پاس دیگر کاروباری حضرات آئے ہوئے تھے، ہم نے یہ اس چیز پہ مشکل بات چیت رہتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ہم اپنے کاروباری حضرات کو گزارش کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ایسی میکنزم یا انسینٹیوز بناتے ہیں جس کے تحت پاکستان $1 زر مبادلہ کے ذخائر کا قیمتی ہے. تو یقیناً ہم اس میں ساری کوششیں جاری رکھیں گے. دیکھیے باقی بات یہ جی کہ میں ان ایکسپورٹر ایوارڈز کا پھر سے آپ سے ذکر کروں گا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ بڑے واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھیے جی ہمارے لیے جو کاروباری حضرات ہیں، بالخصوص جو ایکسپورٹرز ہیں، یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہمارے وہ شہری جو ٹیکس کمپلائنٹ ہیں، جو اس ملک کے لیے ایکسپورٹ بھی کما رہے ہیں، جو اس ملک میں ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں، جو اس ملک میں روزگار بھی دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل عزت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے. بلکہ اور اس طرح کے شہریوں کو اور کاروباروں کو سپورٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہمارا کام ہے، میری اس منصب پر یہی ذمہ داری ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ یقیناً جو لوگ ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں، یا وہ جو میں یہاں تک کہوں گا ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور یہ بھی بدقسمتی سے ہمارے ملک کی حکومت ہے، تو ان کے دائرہ تنگ کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. مگر ہم نے بالکل یہ توازن رکھنا ہے اور یقیناً میک شور کرنا ہے کہ ہر معاملہ میرٹ پر ہو، اور بالخصوص جو ہمارے کاروباری حضرات جو محنت کر رہے ہیں ان کی فیئر ٹریٹمنٹ ہو اور ان کو کسی بھی طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے. میرے خیال سے اس حوالے سے غالباً انٹیریئر منسٹر نے خود بھی وضاحت پیش کر دی ہے. جی شکریہ. کراچی میں وزیر مملکت خزانہ بلال ازرکیانی کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اعتماد کا اظہار کیا. معیشت کی ترقی میں SIFC کا کردار اہم ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. آج کا میچ دیکھ